السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینے دل میں غور و فکر کرے گا وہ خدا کو دیکھے گا۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگیں گے۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جائیں گے اتنی جلدی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھیں، اللہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزت کی تنگ دستی بہتر ہے۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ زندگی آپ کو کچھ بڑا اس وقت عطا کرتی ہے جب آپ لمبے عرصے تک کڑی محنت جاری رکھتے ہیں۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ وہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا بھی مگر کبھی جتلایا نہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے
مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ بات کو پہلے سمجھنے کے بعد عمل کریں، اگر فائدہ مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ ساری کامیابیاں اللہ کے دین سے جڑی ہیں، اس لیے تمہارے سب سے بڑے محسن وہ ہیں جو تمہیں دین سکھاتے ہیں، اور تم پر سب سے بڑا ظلم وہ کر رہے ہیں جو تمہیں دین سے روکتے ہیں یا غلط بات بتاتے ہیں۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ سکون وہ تو قرآن کی تلاوت میں ہے۔ خدا نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ ہر بندے میں انسان جیسے وصف نہیں ہوتے۔ ویسے تو انسان خاک ہے، مگر لفظوں میں آگ لیے پھرتے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جس سے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ جب گناہوں کی وجہ سے مایوسی پیدا ہونے لگے تو توبہ و استغفار کر کے یہ امید رکھنا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، عبادت کے مزے لے لو، یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جوانی میں عبادت کر لو، اس سے پہلے کہ صحت چلی جائے یا بڑھاپا آ جائے اور پھر تم ٹھیک سے کھڑے بھی نہ ہو پاؤ۔